السلام علیکم ناظرین، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سونے کی سنتیں اور وہ کون سے 9 اعمال ہیں جن کو جمعہ کے دن کرنے سے جو ہے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور معاشرت کی سنتیں، یعنی ہمیں معاشرت میں کیا کیا ایسے کام کرنے ہیں، کیا جس سے کیا ہے، کیا کیا ایسی سنتیں ہیں جس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے، تو وہ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر استراحت فرمانا ثابت ہے، یعنی بوریا، چٹائی، کپڑے کا فرش، زمین، تخت، چارپائی، چمڑا اور کھال۔ تو یہ کس سے ثابت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ باوضو سونا کیا ہے؟ سنت ہے، ابو داود میں ہے۔ اس کے بعد جب اپنے بستر پر آئیں تو اسے اپنے کپڑے کے گوشے سے 3 بار جھاڑیں، ٹھیک ہے؟ کیسے جھاڑیں؟ 3 بار اس کو جھاڑیں۔ اس کے بعد چوتھا کیا ہے؟ سونے سے پہلے دوسرے کپڑے تبدیل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ جو سونے والے کپڑے ہیں، سونے کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کو پہن کر سونا کیا ہے؟ سنت ہے۔ ایسا نہیں کہ جن کپڑوں میں گھوم رہے ہیں اسی کپڑوں میں سو گئے، ہے نا، پینٹ بشرٹ پہن کے سو گئے، تو جو سونے کپڑے ہیں اس میں آپ کو سونا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دیں، یعنی آپ کو دروازہ بند کر کے سونا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ چراغ بجھا دیں۔ اچھا، چراغ بجھانا کیوں کہا گیا؟ اگر چراغ نہیں بجھاتے ہیں، کوئی ایسا کیڑا وغیرہ جانور جس کے پونچھ ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ گھر جل سکتا ہے نا، چوہے وغیرہ سے۔ کیا ہے؟ مشکیزے کا منہ باندھیں، یعنی جس سے پانی پیتے ہیں اس کا منہ کیا ہے؟ باندھ دیں، چمڑے وغیرہ کا ہے، جس سے اس میں کوئی کیڑا وغیرہ، سانپ وغیرہ یا کوئی زہریلا کیڑا نہ گھس سکے۔ برتن ڈھانک دیں، ٹھیک ہے؟ برتن کو کیا کر دیں؟ ڈھانک دیں، ڈھک دیں۔ اور اگر اس وقت ڈھانکنے کے لیے جو ہے، اگر اس ڈھانکنے کے لیے کسی برتن وغیرہ کو کچھ نہ ملے تو برتن کے منہ پر جو ہے ایک لکڑی ہی رکھ دیں۔ کیا رکھ دیں؟ ایک لکڑی ہی اس کے منہ پہ رکھ دیں، ہے نا، چوڑائی میں وہ اس کے منہ کے برابر۔ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے قصہ کہانیوں کی ممانعت ہے، قصہ وغیرہ نہ سنیں عشاء کی نماز کے بعد۔ نماز پڑھ کر کیا ہے؟ سو رہنا چاہیے۔ نماز پڑھ کر کیا ہونا چاہیے؟ سو جانا چاہیے۔ البتہ وعظ و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے، یعنی کوئی کام پر جاتا ہے، کوئی روزی کماتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ کو دیر رات میں کیا ہے؟ جاگنے کی اجازت ہے، ورنہ آپ کو اجازت نہیں ہے جاگنے کی، فالتو بات کرنے کی۔ 7ویں سنت کیا ہے؟ سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگانا عورت اور مردوں دونوں کے لیے مسنون ہے۔ دونوں کو کیا ہے؟ 3 سلائی سرما لگانا کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ سرما لگا کر سونا چاہیے۔ 8واں کیا ہے؟ جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیت اور صورتیں پڑھ کر، مثلا الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ ملک، تبارک الذی، 4 قل اور درود شریف جو ہے پڑھ کر کیا ہے؟ سونا ہے۔ اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو جو ہے 2 صورتیں ضرور پڑھ لو، کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے۔ مطلب کہ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکیں، قرآن نہیں پڑھ سکیں، قرآن پورا مطلب جتنا تھوڑا سا پڑھ لیں، اور بہتر ہے سورہ ملک پڑھ کر سویا کریں، تبارک الذی جو ہے یہاں لکھا ہوا ہے، اور کم سے کم جو ہے 4 قل پڑھ کر سویا کریں۔ اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو کم سے کم 1 صورتیں ضرور پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ 1 صورتیں ضرور پڑھ لو، اور 2 صورتیں ضرور پڑھ لو، اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نبی سنت سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ، یعنی سبحان اللہ 33 بار، اور 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کیا ہے؟ پڑھ کر سویا کریں۔ یہ تسبیح فاطمہ ہے، ٹھیک ہے؟ پورے بدن پر دم کر کے۔ تو اس کی جو ہے حدیث میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی، ترمذی، چاروں معتبر حدیثوں میں یہ آیا ہے۔ 10ویں سنت کیا ہے؟ سوتے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ رو سونا مسنون ہے۔ داہنی کروٹ یعنی سیدھی کروٹ سونا، قبلہ کی طرف منہ کر کے سونا کیا ہے؟ مسنون ہے۔ اور پٹ اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف منع ہے، یعنی الٹا لیٹنا کیا ہے؟ منع ہے، یعنی پیٹ نیچے ہو اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو، اس طریقے سے الٹا لیٹنا کیا ہے؟ کیونکہ اس طرح کون سا ہوتا ہے؟ شیطان سوتا ہے نا، کبھی بھی الٹا نہ لیٹیں، یعنی پیٹھ آپ کی آسمان کی طرف نہ ہو بلکہ نیچے ہو، پیٹ آپ کا آسمان کی طرف ہو۔ اور سنت طریقہ کیا ہے؟ آپ سیدھی کروٹ پر لیٹیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے
بستر پر لیٹ کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ آپ کو جو ہے یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو جب بستر پر لیٹیں تو یہ دعا پڑھیں، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ پھر سے ایک بات ریپیٹ کر لیں، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ یہ آپ کو پڑھ کر سونا ہے۔ پھر یہ دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے جو بخاری مسلم شریف میں ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ آپ کو پڑھنا ہے، اے اللہ ہم تیرے نام سے مرتے اور جیتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے۔ اس کے بعد سونے سے پہلے 3 بار آپ کو استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ترمذی شریف میں ہے۔ اس کے بعد اگر خواب میں کوئی ڈراؤنی بات نظر آئے تو آنکھ کھل جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر بائیں طرف یعنی الٹی طرف تھتکار دو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ، یعنی سیدھی کروٹ پر لیٹے ہوئے تھے، کوئی ڈراؤنا خواب آ گیا، ٹھیک ہے، کوئی کیا ہے کسی ڈراؤنی بات نظر آئے تو اس میں کیا ہے آپ کو آنکھ کھل جائے تو آپ کو جو ہے 3 بار آپ کو یہ پڑھنا اعوذ باللہ، اس کے بعد آپ کو 3 بار آپ کو تھتکارنا ہے، یعنی الٹی کروٹ پہ، اور اگر آپ سیدھی کروٹ پہ سو رہے تھے تو آپ کو کروٹ بدل کر سونا ہے۔ اگر کسی کو فرصت میسر ہو تو اتباع سنت میں دوپہر کو کچھ دیر لیٹ جانا سنت ہے۔ تو اگر کسی کو فرصت میسر ہو، اگر کسی کو ٹائم ملے تو کیا ہے دوپہر میں جو ہے کچھ دیر لیٹ جانا چاہیے۔ لیٹ جانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ دوپہر میں لیٹ جائیں، نیند آئے یا نہ آئے صرف لیٹ جائیں، ٹھیک ہے، اگر نیند آئے تو اچھی بات ہے، کم سے کم کچھ دیر 15-20 منٹ لیٹ جائیں، ہے نا، یہ کیا ہے؟ سنت میں ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ ہم اعمال بتائیں گے، وہ 9 اعمال جن پر عمل کرنے سے جو ہے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے نماز کا ثواب ہر قدم پر آپ کو ملے گا جمعہ کے دن۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ عمل کریں، جس سے کیا ہوگا، ہمیں 1 سال کے روزے اور 1 سال کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو پہلی تو عمل یہ ہے کہ صبح کو اور دنوں سے کچھ پہلے اٹھنا، یعنی صبح کو کیا ہے اور دنوں سے پہلے اٹھنا، یعنی جمعہ کے دن آپ کو پہلے اٹھنا اور دنوں سے۔ دوسرا کیا؟ غسل کرنا، آپ کو نہانا ہے۔ اس کے بعد کیا؟ صاف کپڑے پہننا، اس سے بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مسجد میں جلدی جانے کی فکر کرنا، جلدی جانا، یہ نہیں کہ دیر کرنا، خطبے کے بعد جانا، جماعت کھڑے ہونے سے پہلے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مسجد پیدل جانا، کیسے جانا؟ پیدل۔ اگر مسجد دور ہے تو آپ کو پھر بھی پیدل جانا ہے، اس میں ثواب کیا ہے؟ 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے اگر جو پیدل مسجد جاتا ہے۔ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، یا امام کے پاس طرف بیٹھنا، پہلے صف میں بیٹھنا، بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے صف میں بیٹھیں، ٹھیک ہے، اور کندھے اولانگ کے نہ جائیں، اگر صفیں پر ہیں تو صفوں کو پھاند کر آگے نہ بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے کندھے پھاند کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے، جہاں جگہ ملے آپ کو وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے کیا ہے؟ لہو لعب نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ بالوں سے یا کپڑوں سے یا ان سے آپ کو نہیں کھیلنا ہے۔ خطبہ کو غور سے سننا ہے۔ خطبہ کس طریقے سے سننا ہے؟ پہلا خطبہ آپ کو نیت باندھنی ہے بیٹھ کر، اور ٹھیک ہے، اگر امام کے سامنے تو اس کی طرف نظر کر لیں، اگر امام سے دور ہے تو نیچے نگاہ کر لیں، ہے نا، جس طریقے سے آپ قاعدہ میں بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا خطبہ جو ہے آپ کو اس طریقے سے سننا ہے جس طریقے سے قاعدے میں بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے علاوہ ازیں جمعہ کے دن جو سورہ کہف پڑھے، ٹھیک ہے، جمعہ کے دن جو ہے سورہ کہف پڑھے، اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایک نور ظاہر ہوگا جو سورہ کہف پڑھے گا، کہاں سے؟ آسمان کے عرش کے نیچے سے لے کے آسمان کے برابر، عرش اور آسمان کے بیچ میں کتنی دوری ہے، وہاں تک جو ہے ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا، اور اس جمعہ سے پہلے جمعہ کے تمام خطا یعنی صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے، یعنی ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہوں گے اس کے معاف ہو جائیں گے۔ جو سورہ کہف یعنی پوری سورہ کہف پڑھے گا جمعہ کے دن، ہے نا، تو اس کو کتنا بڑا نور ظاہر ہوگا، اس کو قیامت کے دن عرش کے نیچے سے لے کے آسمان کے برابر تک، ٹھیک ہے، اس میں ایک نور ظاہر ہوگا۔ اب اس میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ باقی دنوں میں جو ہے کیا ہے؟ باقی دنوں کے مقابلے میں جو ہے اس جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان پیش کیا جاتا ہے، باقی دنوں میں نہیں، صرف جمعہ کے دن شب جمعہ میں جو ہے
پڑ جاتا ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ اب معاشرت کی چند سنتیں، یعنی جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں ہمیں کیا کیا سنتیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو پہلی سنت کیا ہے؟ سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے۔ جب بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو آپ کو کیا ہے؟ اس کو سلام کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، بار بار تاکید فرمائی ہے۔ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہے خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ ہو، کیونکہ سلام اسلامی ہے، ٹھیک ہے، اسلامی حق ہے کسی کے جاننے اور تو چاہے آپ کسی کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں تب بھی آپ کو سلام کرنا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو تب بھی آپ کو سلام کرنا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں کو سلام کرنا سنت ہے، کیوں سلام کرنا سنت ہے؟ کیونکہ جب آپ بچوں کو سلام کریں گے تو وہ بھی آپ کو سلام کا جواب دیں گے اور وہ آپ کو سلام کریں گے دوبارہ، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچوں میں عادت بن جاتی ہے سلام کرنے کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بچوں کو سلام کرنا چاہیے، بڑوں کو تو کرتے ہیں، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جن کو جانتے ہیں، جن سے ہماری بات ہوتی ہے، صرف انہیں کو سلام کریں، ہر کسی کو سلام کرنا چاہیے، بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ بچوں کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اگر ہم بچوں کو سلام کریں گے تو وہ بھی ہمیں سلام کریں گے۔ سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہیں، ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا یا اس کا جواب دینا سنت کے خلاف ہے۔ تو سنت کے خلاف ہے سلام کا جواب اشارے سے دینا یا انگلی سے دینا یا ہاتھ سے دینا، صرف آپ کو زبان سے کیا کہنا؟ السلام علیکم۔ اگر دور ہے کوئی انسان کھڑا ہے اور آپ نے سلام کیا اور وہ سمجھ گیا کہ ہاں سلام کیا تو وہ اس کیس میں جائز ہے۔ کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا کیا سنت ہے؟ پہلے سلام کریں پھر مصافحہ کریں، مصافحہ کے بعد جو ہے آپ کو یغفر اللہ لنا ولکم کہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، مرد عورت سے مصافحہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ، اور دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات ہے اور مکروہ ہے۔ کسی دوسرے کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے نا۔ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، یہی جو ہے جمعہ کے لیے بھی ہے کہ جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ دوسروں کندھے فاند کر آگے بڑھنا کیا ہے؟ خلاف سنت ہے۔ اگر کوئی شخص مجلس میں آئے اور جگہ نہ ہو تو پہلے سے بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ ذرا مل کر بیٹھ جائیں اور آنے والے مومن بھائی کے لیے گنجائش نکال لیں۔ اگر جگہ نہیں ہے تو تھوڑا کیا ہے؟ ارینج کر لیں تاکہ ان کو بھی جگہ مل جائے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کہیں اگر صرف 3 آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کیا ہے؟ کانا پھوسی سرگوشی کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر صرف 3 آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کے آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے نا۔ کیا سرگوشی کر رہے ہیں، چگلی وغیرہ یہ سب، خواہ مخواہ اس کا دل کیا ہوگا؟ کیا ہے؟ شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا، اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر بات کرنی ہے تو آپس میں بات کر لیں، لیکن الگ بات نہ کریں، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ کر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔ پہلے سلام کریں پھر داخل ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں، اس طریقے سے۔ یہ نہیں کہ چوروں کی طرح کسی گھر میں بھی گھس گئے، بنا پوچھے اٹھا کے لے گئے، یہ سب کیا غلط ہے، ٹھیک ہے، خلاف سنت ہے۔ جب جماعی آئے تو سنت ہے کہ منہ بند کر لیں، ہے، جب بھی جماعی آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو منہ بند کر لینا چاہیے، اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکیں تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پہ رکھ لیں۔ بائیں ہاتھ کی پشت کو آپ کو منہ پہ رکھنا ہے، الٹے ہاتھ کی پشت کو آپ کو منہ پہ رکھنا ہے، اور ہاں کی آواز نہ نکالیں کہ یہ حدیث میں ممنوع ہے۔ یہ حدیث میں کیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ جب بھی آپ کو جماعی آئے تو آپ روکنے کی کوشش کریں نماز کی حالت میں، اور نہ روکے تو بائیں ہاتھ کی پشت سے آپ روکیں، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی آپ روکیں سیدھے ہاتھ کی پشت سے، یعنی دائیں ہاتھ کی پشت سے آپ ویسے نماز کی حالت میں نہیں ہے تو۔ اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اسے اپنے مقصد کے لیے نیک فعل سمجھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیا سمجھانا چاہیے؟ اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اسے اپنے مقصد کے لیے نیک فعل سمجھانا کیا ہے؟ سنت سمجھنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے۔ اگر کسی کے بارے میں اچھا سنیں کہ وہ اس نے یہ کیا تو اس کو اپنے فعل کے اچھا سمجھنا سنت ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے لیے جلنا کلسنا کیا ہے؟ بد فعلی لینے کو سخت منع فرمایا کہ جیسے راستے چلتے کسی کو چھینک آ گئی، ٹھیک ہے، اب راستے چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو سمجھنا کہ کام نہ ہوگا، یہ سب صحیح نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ یا کوا بولا یا
بندر نظر آیا یا الو بولا تو ان سے آفت آنے گمان کرنا سخت نادانی اور بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے یہ سمجھنا کہ ہاں یہ ہو جائے گا، برا ہو جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ گمراہی گمراہی ہے، ٹھیک ہے۔ گمراہی کا کیا عقیدہ ہے؟ اور گمراہی بنا کہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے، وہ کٹ گیا، نادانی، یہ سب غلط ہے۔ اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس لیے اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آج جو ہم نے کیا کیا بتایا، 9 اعمال جو کہ جمعہ میں کرنے چاہیے، سونے کی سنتیں بتائیں آپ کو۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے آپ کو معاشرت کی سنتیں بتائیں، کیا کیا ایسی سنتیں ہیں جو ہمیں معاشرے میں کرنی چاہیے، اس سے ثواب بھی ملتا ہے۔ اور یہ جو کچھ چل جاتا ہے کہ الو کا بولنے سے ہو جاتا ہے نظر، بندر نظر آیا اس سے کچھ ہو جائے گا، یا کوا بولا یا بلی راستہ کاٹ گئی، یہ سب کیا ہے؟ گمراہی کی باتیں، ٹھیک ہے۔ یہ بے اصل ہیں۔ اور کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا، یہ بھی گمراہی ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب گمراہی کا عقیدہ ہے۔ تو جو لوگ ان پر ہیں تو ان کو آپ کو سمجھانا چاہیے۔ بلندی پر چڑھنے اور نیچے اترنے کی کیا کیا سنتیں ہیں؟ تو جب بلندی پر چڑھیں تو خواہ ایک ہی 2 سیڑھی مسجد کی ہو یا اپنے گھر کی ہو، تو بلندی کی طرف دائیں سیدھا پیر بڑھا کر جو ہے بڑھائیں اور اللہ اکبر کہیں۔ کیا کہیں؟ اللہ اکبر جو ہے آپ کو کہنا ہے۔ اسی طرح جب نیچے کو اتریں، بلندی سے نیچے اتریں اور آگے بڑھیں اور سبحان اللہ کہتے ہوئے، تو پاؤں بایاں آگے بڑھائیں۔ چڑھتے وقت آپ کو سیدھا پاؤں رکھنا ہے، اترتے وقت آپ کو الٹا پاؤں رکھنا ہے، اور کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ چڑھتے وقت آپ کو جو ہے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اترتے وقت آپ کو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ کہنا ہے۔ اس کا دھیان رکھیں۔ اس کے بعد کیا؟ صلاۃ استخارہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی دعا اس طرح سے اپنے اصحاب کو سکھاتے تھے، اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ کیا سکھاتے تھے اصحاب؟ جس طرح قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کراتے تھے، ٹھیک، جس طریقے سے قرآن پاک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صورتیں سکھاتے تھے، اسی طریقے سے اپنے اصحاب کو جو ہے دعا سکھاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے انس، جب تم کو کوئی امر تردد میں ڈالے دے تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ یعنی اپنے رب سے استخارہ کرو، اور 7 مرتبہ جو ہے آپ کو استخارہ کرو، پھر دل میں جو بات غالب آ جائے اسی میں خیر سمجھو۔ تو کیا ہے فائدہ؟ کیا ہے استخارہ کا؟ استخارہ کا میں نے طریقہ بتایا، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں نماز کی پلے لسٹ میں، ہے نا، یا نفل نماز میں۔ تو فائدہ کیا ہے؟ کسی خواب کا نظر آنا یا کسی آواز کا سنائی دینا ضروری نہیں ہے، یعنی کوئی خواب نظر آئے گا یہ ضروری نہیں ہے، یا کوئی آواز آئے گی یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح دوسروں سے استخارہ کرانا ثابت نہیں ہے، دوسرے لوگوں سے استخارہ نہیں کرا سکتے کہ ہاں تم کر دینا، آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ دوسروں سے مشورہ لینا سنت ہے، مشورے میں کیا خیر ہے؟ حدیث پاک میں ہے جو مشورہ سے کام کرتا ہے نادم نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وہ نامراد نہیں ہوتا ہے اور وہ نادم نہیں ہوتا، اسے پچھتاوا کچھ نہیں ہوتا ہے جو مشورے سے کام لیتا ہے۔ مشورے میں کیا ہے؟ ہم نے بتایا خیر ہوتی ہے، اور جو استخارہ سے کام کرتا ہے تو نامراد نہیں ہوتا، اس کی مراد ہمیشہ پوری ہوتی ہے۔ اب فائدہ کیا ہے؟ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ رات کو استخارہ کر کے قبلہ رو باوضو سو جائیں، پھر اگر خواب میں سفید رنگ یا ہرے رنگ کے کچھ چیزیں نظر آئیں تو اس میں خیر سمجھیں، اگر سیاہ رنگ کی چیزیں نظر آئیں تو اس میں شر سمجھیں۔ تو آپ مشائخ نے فرمایا کہ رات کو جو ہے استخارہ کر کے آپ کو باوضو جو ہے سو جانا ہے۔ اگر خواب میں جو ہے آپ کو سفید چیز یا ہرے رنگ کی چیز نظر آئے تو آپ کو جو ہے خیر سمجھنا ہے، اگر ہرے رنگ کی چیز نظر نہ آئے یعنی سیاہ چیز نظر آئے تو آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ شر سمجھیں، ٹھیک ہے، اس میں پھر خیر نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے فائدہ کیا ہے؟ نماز استخارہ پڑھنے کا موقع نہ ہو اور جلدی سے کسی امر میں استخارہ کرنا ہے تو صرف دعا استخارہ کافی ہے۔ اگر یہ دعا استخارہ کی یاد نہ ہو تو مختصر یہ دعا ہے کہ اللہم خرلی واختر لی، اللہم خرلی واختر لی، اللہم خرلی واختر لی۔ اگر اتنا ٹائم نہیں تو آپ یہ دعا پڑھ لیں اور پھر اس کام کو کریں، انشاءاللہ وہ کام صحیح ہوگا۔ اب اس کے بعد جو ہے دعا استخارہ کیا ہے، اس کو ہم ایک بار پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر۔ اس جگہ اپنے مطلب کا خیال کریں،
تو جب آپ یہ دعا پڑھ لیں استخارہ کی دعا، تو پھر آپ کو جو ہے اپنے مطلب کا خیال کرنا ہے کہ ہاں یہ کام کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ پھر آپ کو کہنا خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری فاقدرہ ویسر لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ اس جگہ اپنے مطلب کا خیال کریں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے، اس جگہ آپ کو اپنے مطلب کا خیال کرنا ہے۔ پھر آپ کو کہنا ہے شر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ اس دعا کے بعد جو دل میں خیال غالب ہو، جو بھی دل میں خیال ہو کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا ہے، یہی کام دل میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، شادی وغیرہ، شادی کرنا سنت، مطلب اس جگہ کرنا صحیح ہے نہیں ہے تو اس کا خیال کریں۔ اگر آ رہا ہے تو وہی کریں، اسی میں خیر کریں۔ اب ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، آپ کے علم کے واسطے، اور قدرت طلب کرتا ہوں آپ کی قدرت کی مدد سے، اور سوال کرتا ہوں آپ کے فضل عظیم سے، بس بے شک آپ قدرت رکھنے والے ہیں اور میں عاجز اور کمزور ہوں، اور آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، اور آپ علام الغیوب ہیں۔ اے اللہ، اگر یہ بات جو میرے دل میں ہے آپ کے علم میں خیر ہے، میرے لیے، میرے دین اور معاش اور انجام کار ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر کر دیجیے اور آسان کر دیجیے، پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دیجیے، اور اگر آپ کے علم میں اس کے اندر شر ہے تو میرے دین اور معاش اور انجام کار میں تو اس کو مجھ سے دور کر دیجیے، اور مجھ کو اس سے دور کر دیجیے، اور جہاں خیر ہو اس کو میرے لیے مقدر کر دیجیے، اور مجھے اس سے راضی کر دیجیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے صلاۃ الاستخارہ کے بتایا، استخارہ کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس میں نماز پڑھنی ہوتی ہے آپ کو 2 رکعت، نیت کی میں 2 رکعت نماز استخارہ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نفل نماز کی پلے لسٹ میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، نماز کی پلے لسٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد آپ کو دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں جس طریقے سے میں نے بتایا۔ یہ کچھ دعائیں ہیں یہ آپ کو پڑھنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جو بھی خیال ہو اس کو آپ کو رکھنا ہے کہ ہاں، پھر اس کے بعد یہ دعائیں پڑھنی ہے جیسے میں نے بتایا، خیر لی فی دین و معاشی وعاقبت۔ اس کے بعد اخیر میں جو بھی آپ کو غالب ہو جائے خیال، تو وہی آپ کو کام کرنا ہے، اسی میں خیر ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں۔ السلام علیکم۔